رکھا قاری صاحب کے ساتھ پھٹی میں کشش نے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق الله بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق یوسف علیہ السلام پہ لگائے گئے الزام کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مصر کے بادشاہ نے وہ جتنی بیگمات تھی نا میں زلیخا کے سب کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ جب سب جمع ہو گئی اللہ پاک رسوائی سے بچائے۔ یہ بیگمات کہتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اب بادشاہ کے دربار میں مجرم بن کے کھڑی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے مجھ کو صرف سین کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، نیچے کوئی معاملہ میرے تک نہیں آنے دے تم۔ کہا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہ وہ واقعہ بیان کرو کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف قائل مائل کرنے کی کوشش کی تھی، جب تم نے یوسف علیہ السلام کی عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام کی عزت کو داغدار کرنے کو وہ بات کرو، وہ واقعہ کیا ہے؟ بھائیو، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ اپنے نبی کی کس طرح عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کے متعلق باتیں تو ہوئی ہوں گی، پروپیگنڈے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے یوسف تو میرا نبی ہے، تو پریشان نہ ہو۔ ان بدنامیوں میں سے تیری نیک نامی کو میں نے نہ نکالا تو مجھ کو اپنا رب نہ کہنا۔ جتنی بھی عورتیں تھیں انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ بادشاہ صاحب جو بھی غلطی ہے نا وہ ہماری ہے، ہماری قصور ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں، یوسف بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے حق میں عورتوں نے گواہی دے دی، پاک دامنی کی، یوسف علیہ السلام کا دامن صاف ہو گیا۔ اب جو زلیخا جی نے یہ بھی وہیں بیٹھی تھی بیچ میں، اس نے پھر آگے بڑھ کے کہا کہ قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق، کہا عزیز کی بیوی نے، زلیخا نے، کہ اب تو حق کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اتنی عورتوں نے یوسف علیہ السلام پاک دامن نے اعلان کر دیا، اب تو حق سامنے آ گیا کھل کے۔ اللہ اکبر، کیا کہا
اب تو اب سامنے کھل گیا ہے، انا راودتہ عن نفسی، ہاں میں نے یوسف کو اپنی طرف قائل مائل کرنے کی کوشش کی، یہ میری گناہ ہے، میری قصور ہے، میں ہی گناہ گار ہوں، انہ لمن الصادقین، یوسف کیا ہے؟ یوسف اس میں ہے سچوں میں، یوسف کا کوئی قصور نہیں۔ ہم پر اگر کوئی نیکی کرے نا تو ہم معمولی سی بات پہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنے محسن کے۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے قید کروائی اور سارا گناہ یہ کاروائی کس کے؟ زلیخا کی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھو سب عورتوں کی اکٹھی بات کی ہے، سب عورتوں کا ذکر کیا ہے، زلیخا کو کا نام ہی لیا اکیلے، حالانکہ ساری کاروائی یہ سارا منصوبہ جو بھی تھا یہ زلیخا ہی کا سلسلہ ہے سارا۔ یوسف علیہ السلام نے اکٹھی بات کی اور زلیخا کا نام نہیں لیا تاکہ عزیز مصر کی رسوائی نہ ہو، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اس کے گھر میں کیا پائی تھی؟ پرورش پائی تھی، اور قدر جان تو ہوتے ہیں، اپنے محسنوں کو کیا قدر کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں۔ بھائیو اللہ قرآن کو سنا رہا ہے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف علیہ السلام زیر سے تاخیر سے اس لیے آئے کہ تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے اس کے پس پشت عدم موجودگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ باقی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ جو ہے یہ خیانت کرنے والوں کی مکاری کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ زلیخا نے اپنے مالک کی خامد کی، امانت میں خیانت کی، ذلیل و خوار ہوئی، رسوا ہوئی، اس لیے بھائیو خیانت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس معاملے میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یعنی یہ برائی سے بچ جانا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ توحید اللہ پاک کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ میرا کمال نہیں کہ برائی سے بچ گیا ہے، یہ مجھ کو برائی سے کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے بچایا ہے۔ باقی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے یہ تو برائی کا ہی حکم کرتا ہے، برائی کا حکم کرتا ہے۔ باقی الا ما رحم ربی، جس پہ میرے رب کا رحم ہو جائے وہ برائی سے بچ بھی جاتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ یعنی جب کوئی نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ سے، اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ صرف اپنے بندے کے گناہ ہی معاف نہیں کرتا، اپنے بندے گناہوں کو معاف کر کے اپنے بندے پہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ نفس کی بھائیو تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، تین قسمیں ہیں۔ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نفس انسان کہتا ہے کر گناہ، کر برائی، کر انجوائے، وہ بڑی عمر پہ ہی ہلے، کھان پین دن میں کر موت بہار، وہ معافی مانگ لیں گے کوئی نہیں، مولویاں نے کم کے ڈلانے ہی رہتے تھے، چھڈو جانے موت بہار کرو، مانگ لیں گے بات۔ نفس ہمارا گناہ کی ترغیب دیتا ہے، گناہ کی طرف مائل خیر کرتا ہے، اور نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کر لے پھر ملامت کرے، تو کی کر بیٹھا ہے، مرے اپنے باغ والے کی بغاوت کر بیٹھا ہے، نافرمانی کر بیٹھا ہے، ملامت کرتا ہے نفس لوامہ گناہ کے بعد کی کر لے تم۔ اور نفس مطمئنہ جب کوئی نیکی کرے پھر مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، نیکی کر لی، اللہ توفیق دی ہے نیکی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نیک آدمی کی روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے تو اللہ کے دربار سے اعلان ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، مطمئنہ تو نیکی کر کے مطمئن ہوتی تھی، خوش ہوتی تھی، قرآن پڑھ کے، قرآن سمجھ کے، اللہ کی توحید سمجھ کے، نبی کی سنت سمجھ کے اسے خوشیاں چڑھتی تھی۔
تو خوش ہوتی تھی، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا لوٹ جا، اپنے ادھر سے تو آئی ہے، ادھر ہی لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہوتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ بھائی ہم سب کو ساتھ نصیب فرمائے۔ یوسف علیہ السلام پہ الزام لگانے والوں نے جب یوسف علیہ السلام کی صداقت شرافت کا اقرار کر لیا، بادشاہ کے دربار میں کہا یوسف زیادہ سچا اور ہے ہی کوئی نہیں، سب نے اقرار کر لیا، عورتوں نے بھی، سب نے، یوسف میں کوئی عیب نہیں، بے قصور ہے، اس میں کوئی قصور نہیں۔ تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو باعزت جیل سے باہر لانے کے لیے حکم جاری کیا، یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر لاؤ اور عزت کے طریقے سے لاؤ باہر۔ کہنے والا کہتا ہے کہ چاہے تو یوسف جے حسین وہ کھو دے بچ سٹوا دے، پھر مصر دے بازار وچ چاہے تو مل بکوا دے، بکوا کے پھر شاہی دے لے، بکوا کے پھر شاہی دے، قدرت دے رنگ ازمات سے، اللہ نے سب اختیار ہے، اپنا عقیدہ بناتا صحیح، سب اختیار کس کے پاس ہے؟ کل اختیار کا مالک کون ہے؟ میرے بھائیو، جس کو چاہے پیر کو چاہے بادشاہ کر دے، بادشاہ کو فقیر کر دے، امیر کو غریب کر دے، غریب کو امیر کر دے، یہ سب کس کے کام ہیں؟ یہ سب کس کی مرضی ہیں؟ یہ سب مرضیاں کس کی پوری ہوتی ہیں؟ اللہ کی پوری ہوتی ہیں۔ تو بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام کے علم و فضل، تقویٰ طہارت کو دیکھا اور عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کی تعریف کر دی، تو بادشاہ یوسف علیہ السلام کا مزید معتقد ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وقال الملک اتونی بھی، کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، ایسا قابل لائق آدمی سے کو کام لینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا جو مجھ پہ الزام لگایا گیا وہ ختم ہو گیا، تو گیا ہے، اور عورتوں نے میں زلیخا کی میری پاک دامنی کا اعلان کر دیا، میرا دامن صاف ہے، اب تبلیغی رستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ اس امت علماء بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں غسل کیا، پھر اچھا لباس جو مہیا ہوا وہ پہنا، پھر دعا مانگی، جب جیل کے قیدی تھے ان کو پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام تو اب رہا ہو گئے، پھر چلے جائیں گے، تو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رونے لگے، اس لیے کہ نبی کی سنگت ہوتی ہے نا، کروڑوں سنگتیں بھی سنگت کا مقابلہ نہیں کر سکتی نبی کی رفاقت میں۔ لوگ کلمہ پڑھ کے ہمارے نبی کا جب ہمارے نبی کے صحابی بن گئے تو اللہ نے پھر کیا کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ۔ میرے بھائیو، وہ کیسا وقت ہوگا، کیسا منظر ہوگا جب یوسف علیہ السلام جیل سے باعزت طریقے سے رہا ہو کے باہر آ رہے ہوں گے، کسی کا انتظار کسی کے گھر والے کرتے ہیں، کسی کا انتظار کسی کے دوست کا باپ دے کے یوسف علیہ السلام کا انتظار مصر کا بادشاہ کر رہا ہے، اور میں دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے جس کے پاس علم بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، حسن جمال بھی ہے، میں دیکھوں تو دیکھو ہے کون؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہا استخلص نفسی، میں یوسف کو اپنے خاص کام کے لیے اپنے پاس رکھوں گا، عزیز مصر کے متاحت نہیں رکھوں گا۔ یہ عزیز مصر کو یہ تھا وزیر تھا، وزیر اطلاع۔ یوسف علیہ السلام تشریف لائے، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے برابر بٹھایا۔ اللہ قرآن پر کہتا ہے کہ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے یوسف سے کلام کیا، گفتگو کی، یوسف نے بھی پھر بادشاہ سے گفتگو کی، جیسے بھی ترجمان کے ذریعے جیسے بھی، تو بادشاہ یوسف علیہ السلام سے گفتگو کر کے یوسف علیہ السلام گفتگو سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ یہ نبی کی گفتگو ہے، معمولی آدمی گفتگو نہیں ہے۔
نبی کی گفتگو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہمارے نبی کی گفتگو تھی وہ تو بہت ہی اعلیٰ تھی۔ لیکن نبی نے فرمایا اوتی تو جواب الکلم، کہ اللہ نے مجھ کو گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ نبی گفتگو اعلیٰ، ہمارے نبی گفتگو سب سے، لیکن اللہ پاک کی گفتگو ساری مخلوق سے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، یہ قرآن، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام کا طریقہ، یہ جس کو ہر روز جو کو شوق ہے تم سمجھتے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اگر اسی طرح جو کو شوق کے ساتھ آتے رہے، قرآن کو سمجھتے رہے، اللہ عمل کرتے رہے، ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزار دی، مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دن کی آمد کے اللہ کہہ دے لوگوں پرے ہو جاؤ میرے قرآن والے آ رہے ہیں۔ قرآن والے ایسے ہی ہے، نہیں ہے یہ، ان کا کوئی مقام نہیں اللہ کے ہاں، بل قرآن حجت لک او علیک، اللہ دن قیامت کے اللہ نے قرآن تیرے لیے حجت ہوگی، یا وبال کا ذریعہ بنے گا، جنت میں بھی قرآن کی وجہ جائے گا، جہنم میں بھی قرآن کی وجہ جائے گا۔ انشاءاللہ دن قیامت کے قرآن والوں کو قرآن کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، نبی کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اللہ کا فضل بھی نصیب ہوگا، انشاءاللہ جنت بھی نصیب ہوگا۔ میرے بھائیو ناغہ نہ کرو قرآن کی کلاس کا بلا وجہ، بزرگ ہو تو ٹھیک ہے، بلا وجہ ناغہ نہ کرو، اگر بلا وجہ ایک بھی ناغہ ہو گیا سمجھو کروڑوں روپے سے بھی زیادہ نقصان ہو گیا، ایک لگے نہ ناغہ کرو، بزرگ ہے، بیمار ہے، کوئی بیماری کو کرے بلا وجہ ہی، مہمان آئے ہوئے تھے، دوست آئے تھے، انہوں نے کہا سیر پہ چلے، یہ کرے، یہ کوئی ادھر نہیں ہے، یہ جو قرآن کی کلاس کا کہہ کہ قرآن کے نام لگا دو، وقف کر دو، بس اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیجیے، بس یہ قرآن کے نام ہے، بس بیوی بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، کسی کے لیے ٹائم یاد کرتا، بس ہم نے قرآن کو لے لیا، بس کچھ کر کے دکھاؤ نا، بنو قرآن کے، قرآن کے ڈر لگو، قرآن کا دامن پکڑو، پھر دیکھو بہاریں کیسی آتی ہیں، اللہ پاک کیسے کرم کے فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ نے وہ فرمایا قال انک الیوم لدینا مکین امین، یوسف آج کے بعد تمہارے ہاں قابل عزت بھی ہے، قابل احترام بھی ہے، ہم تیرے قائل اور تیری طرف مائل ہیں، تیرا ہم میں مقام ہے، امین بھی ہے، تجھ کو ہم ملک و قوم کا خیر خواہ اور امین سمجھتے ہیں، آج کے بعد تیرے ہر مشورے پہ عمل ہوگا، تو اب غلام نہیں ہے بلکہ میں بادشاہ کا ساتھی ہے۔ ہمارے نبی کو بھی لوگ امین کہتے تھے، ہمارے نبی نے قرآن سنایا، قرآن میں سے اللہ کی توحید سنائی، وہی دشمن بن گئے، وہی مار پتھر مارنے لگے، بکواس کرنے لگے، انسلٹ کرنے لگے، اصل میں نبی کے مخالف نہیں تھے، اللہ کے نبی قرآن سناتے، قرآن کی طرف سے ہو گئے پھر نبی کو مخالف کرتے ہیں، نبی قرآن کو سناتا ہے، نبی کو تو مانتے تیار ہے، سب کچھ مانتے ہیں، ذرا یہ قرآن کو بدلو، ایتی بھی قرآن ہی غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ اور قرآن نہیں سکتے، او بدل یا اس کو بدل، اور قرآن لا یا اس کو بدل، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، بابو کہہ دے کہ میں قرآن کو نہیں بدل سکتا، وہ میری کیا، مجھے حق ہی نہیں قرآن بدلے، قرآن والا بدلے نہ بدلے میں نہیں قرآن بدل سکتا، ان اتبع الا ما یوحی، میں تو قرآن کی اتباع کروں گا، قرآن ہی پڑھوں گا، قرآن کی اشاعت کروں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں مانتا نہ مانو قرآن کو، میں قرآن کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ خواب کی تعبیر بتلائی، تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف اب مجھے کیا کرنا چاہیے، مشورہ دے۔ دوسرا صاحب فرمایا کہ بادشاہ تو ہے بادشاہ، تیرا مزاج ہے شاہانہ، تو صرف بادشاہت کر سکتا، کام نہیں کر سکتا، پہلے 7 سال خوشحالی کے ہیں نا، بارشیں پڑیں گی، اپنی رعایا سے کہے قوم سے کہ زیادہ سے زیادہ گلا اگائیں، پیدا کریں، وافر مقدار میں اناج ہو، تاکہ وہ اناج 60 سالی کے کام میں ہمارے کام آئے، اتنا غلہ پیدا کرو، اتنی پیداوار ہو 60 سالوں میں، غلہ وافر مقدار میں جمع ہو جائے، ہمارے میں اسٹور ہو جائے،
اور پھر وہ غلہ جب بدحالی کے ساتھ آئیں گے ساتھ ان میں کام آئے گا. اور یہ کہا جو پڑے گا یہ صرف مصر میں نہیں پڑے گا، دور دور تک کاج پڑ جائے گا، دور دور سے لوگ غلہ لینے آئیں گے ہمارے پاس. پھر اللہ کی مخلوق کو غلہ دے کے اللہ کے مخلوق کی خدمت بھی کریں گے، تھوڑے پیسے لے کے ملک کا خزانہ بھی بنیں گے. اور یہ مشورہ رسول اللہ صاحب کا معاشرے کو بہت پسند ہے، بہت خوشی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کالا جالنی علی خزائن الارض. پھر بادشاہ ایسے کر زمین کے جو خزانے ہیں نا ان پہ مجھ کو مقرر کر دیں، مجھ کو وزیر خزانہ بنا دیں بس. پھر کیا ہوگا؟ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. اب یہاں بات سمجھنا، یہاں دیے کے چور چوری کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں کہ لو جی اللہ بھی حفیظ ہے، بھائی رسول اللہ صاحب بھی کیا ہے؟ حفیظ کس کی صفت ہے اور علیم کس کی صفت ہے؟ رسول اللہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سے صحابہ سے بول کے میں دکھاتا ہوں قرآن میں رسول اللہ السلام بھی حفیظ ہے اور اللہ بھی حفیظ ہے، اللہ بھی علیم ہے. قرآن میں ہے جی کیسے؟ اللہ کے حفیظ ہونے کا مطلب توجہ کرنا، دماغ کھولو ذرا. اللہ کے حفیظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پوری مخلوق کی حفاظت کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کے حفیظ ہونے کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں قومی خزانے کی حفاظت کروں گا، ساری مخلوق کی حفاظت میں جو قومی جس نے مجھے مقرر کرے گا نا قومی خزانہ اس کی میں حفاظت کرنے والا ہوں. اللہ پاک کے علیم ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یوسف علیہ السلام کے علیم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو قومی خزانہ ہے اس کو میں کہاں خرچ کروں گا کہاں نہیں یہ مجھ کو علم ہے، یہ میں جاننے والا ہوں. سمجھا گے نا بات؟ کوئی چور چوری کر کے گمراہ نہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ بھی حفیظ ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وہی صرف اللہ کی وہی اسے ایک ہی بات ہے جی بس. اللہ نبی ہے نہیں، اللہ ہے، نبی ہے. اللہ دینے والا، نبی دینے والا، نبی چولیاں پھیلانے والا اور اللہ نبیوں کی چولیوں کو بھرنے والا. میرے بھائیوں بڑا فرق ہے. اللہ خالق ہے، نبی ولی سب مخلوق ہے. اللہ خالق ہے، مخلوق ہے. اللہ ناصر، نبی منصور ہے. اللہ حاکم ہے، سب نبی محکوم ہیں. سب نبیوں کس کا حکم چلا ہے؟ نبیوں کا حکم چلا ہے. کس کا حکم چلا ہے؟ ہمارے نبی میں بھی کس کا حکم چلا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ اکبر کبیر. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وزیر خزانہ کو امین بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ خزانہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں خرچ نہیں کرنا. کیوں جی؟ ہمارے ملک کے وزیر خزانہ اربا روپیہ کھا کے باہر ہی دوڑ گئے، کئی دوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. اربوں روپیہ کھا کے، اور اگر لگاتے ہیں تو صحیح جگہ نہیں لگاتے، پیڑی جگہ لگاتے ہیں، پٹھی کا منہ پہ، کرکٹ پہ، اسٹیڈیم پہ، کوئی فلاں یا واہ. کبھی آپ نے سنا ہوگا، دیکھتے ہیں اخبار میں پڑھتے ہیں کوئی بچہ جی نمبر زیادہ لے رہے اسکول میں، ایک دو بچہ. حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. ایک دو بچے کی سب کی کرو، سب اسکول جتنے بھی ہیں سب اسکولوں میں ہونی چاہیے. ایک دو بچہ لو جی اتنے نمبر لیے اور اتنے پیسے یہ لے لیے. کبھی کسی نے سنا ہے کسی مدرسے کے قرآن کے قاری کو پہ دیے ہو، یہ بچہ قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے، اس کو 2-4 لاکھ روپیہ دے دو. سنا ہے آپ نے؟ سنو گے بھی نہیں. کبھی آپ نے سنا یہ عالم جو ہے بڑا اچھا بیان کرتا ہے، یہ بچہ بڑی تقریر کرتا ہے، قابل عالم ہے، بڑا ہے، یہ شیخ الحدیث ہے. روپیہ نہیں، بلکہ ان سے چھین رہے ہیں مولویوں سے، چھین رہے ہیں. مسجد کو پیسے والی ہو، مولسا نہیں تمہاری مسجد ہی محکمہ اوقاف کی مسجد ہے. یہ ہے کہ نا ایسے پیسے والی کو دکان ہے مسجد کی، یہ مولسا اوقاف کی بھائی آپ کی نہیں ہے. بڑی مر گیا مولوی بیچارہ 100 روپیہ اکٹھا کرے، 500 مر کے مسجد لڑائی جائے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ ظلم ہے اور کیا ہے. کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کوئی چاچے بولتا ہے مرتا ہے. یہ تو ظلم ہو رہا ہے. جس مولوی نے مسجد پر اسی کا آ کے تو وہ بنائی نہیں، کوئی میز نہیں کی، تمہارے پیسے نہیں، تمہاری جگہ نہیں ہے، بینک میں کیوں لیتے؟ اور پھر غریب مسجد جو ہوتی ہے پیسے والی مسجد اس کو لیتے، جو ماڑی میں اس کو نہیں لیتے تھے. ٹھنڈی بات اس کو بھی لو مرو، جو کمزور مسجد نہیں پیسے اس کو خرچہ بنا اس کو بھی لو. پیسے والی مسجد تم نے کم لیتے ہیں. اندھیری نگری. اللہ اکبر کبیرہ. بھائیو یہ جو بھی کھا رہے ہیں نا، یہ کھا کے بینک بھرتی ہے. یہ ذرے ذرے کا حساب پائی کا دینا پڑے گا کہ نہیں بھائی؟ کیوں جی؟ پیسے چھوٹ جائیں گے. یہ ان کو کون کا پیسہ کھاتے
یہ صاف دینا پڑے گا، ہمیں بھی صاف دینا پڑے گا جو ہمارے پاس ہے۔ 40 سال ہو گیا مجھ کو یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ، قرآن پڑھتے ہیں جی، کچھ بھی نہیں، بس یہ کپڑے ہیں، روٹی چل رہی ہے۔ باقی کئی مولوی بڑے بن گئے، بڑے بڑے پیسے، لاکھوں کروڑوں۔ میاں صاحب جانتے ہیں یہاں مزار میں سکندر چلا تھا اسلام آباد میں، جی، وہ شیخ اٹھا کراچی کا، انہوں نے کہا مولوی آؤ، بڑے بڑے مولوی قبض نہیں کیے، پیسے رکھو، چھوٹے مولوی کو بھی لوگوں میں پیسے لائے، اتنے دیں گے، لاکھ کے بعد دیں گے، چار بار بھی نچا کام چلا تو سارا پیسہ لے کے بات کیا، مولوی پھنس کے مجھے کسی نے میرا کچھ ساڑا ہے، اس نے پائی 42 لاکھ روپیہ اس کی ذمہ بھی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں دے کہاں دے۔ اسلام آباد میں کئی مولوی قید ہیں، کئی مر گئے گاؤں سے، کسی کا 5 کروڑ گیا، 10 کروڑ، فیصلہ آباد ایک مولوی 30 کروڑ بدلاتے ہیں، مارے حرام جائے آدم جن سے آیا کھو کی مٹی کو چلا گیا۔ تم اللہ کے بندو، اللہ قرآن پڑھاؤ، اس سے اوپر کون سی دولت ہے، اس سے بڑی کون سی؟ اللہ تمہیں روٹی دے گا، یہ کتوں بلوں کو رزق دے رہا، تمہیں نہیں رزق دے گا قرآن پڑھانے والوں کو؟ الحمدللہ ایک دن وہ بخار پڑے گا۔ ہم نے کرائے گئے مکان میں 10 سال گزارے، باتیں چھوڑ دی تو، لیکن یہ نہیں چھوڑا اللہ کا قرآن، یقین جانے۔ صبح کو میں اکیلا ہی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے میرے، قاری صاحب اس میں چھوٹے تھے، اس میں تھے اکیلے ہی، کرائے کا مکان 3000 روپیہ کرایہ بھی دینا، بچے بھی پڑھانا، شام کو اسی طرح ترجمہ پڑھاتا تھا، صبح کو پیسہ کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں۔ الحمدللہ اس مکان میں 3 شادیاں کی میں نے بچوں کی، 3 شادیاں، ایک دن بھی ایسا نہیں کہ ضرورت پڑ گئی پیسہ پاس کا۔ لوگ حیران ہو، مولوی صاحب کی کر رہے ہیں، مولوی بسیج چڑھ کے کی کر رہے، کی کاروبار ہے؟ قرآن پڑھاتا ہوں، قرآن پڑھ کھاتے گا میں، اللہ کھلاتا ہے، اور جس کا قرآن پڑھاتا ہوں وہ بھوکا رکھے گا مجھے۔ 11 سال میں نے گزارے وہاں الحمدللہ، کوئی پریشانی نہیں آئی، مالی لحاظ سے جب اللہ نے مجھے دے دی، بیٹھے آپ کے سامنے ہم روٹی کھا رہے ہیں، اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام شاہی دربار میں پہنچنے کے بعد نا کہیں سے گزر رہے تھے، زلیخا کی نظر پڑ گئی، زلیخا نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے، اس نے غلاموں کو اپنی عبادت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہوں کو اپنی بغاوت کی وجہ سے غلاموں سے برتر بنا دیا۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے اس عزیز مصر کو برطرف کر کے اس کے عہدے پہ یوسف علیہ السلام کو مقرر کر دیا، اور یہ بیان کرتے ہیں سنت علماء کے کبھی زلیخا مر گیا نا کہ پھر تو اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے کر دی۔ ان علماء بہت سے علماء کہتے ہیں زلیخا نے یوسف علیہ السلام برائی کا ارادہ کیا تھا، برائی کی کوشش، برائی کی ہی نہیں، کیوں جی؟ برائی کا ارادہ کیا، کوشش بھی کی، لیکن برائی کی نہیں، وہ نہیں تھی۔ سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ بعد میں وہ بادشاہ مصر کا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور زلیخا بھی مسلمان ہو گئی تھی، زلیخا مسلمان ہو گئی تھی۔ اور میرے بھائیوں، جب آدمی مسلمان ہو جائے نا، اسلام کی برکت سے برائی کا ارادہ، برائی کی کوشش، یہ تو شے ہی کوئی نہیں، اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، 100 سالہ کفر کو معاف کر دیتا ہے، 100 سالہ شرک کو معاف کر دیتا ہے۔ سارے صحابہ کہاں سے آئے؟ ادھر سے آئے صحابہ کرام، کفر شرک سے کلمہ پڑھتے گئے ہیں جی، تو گناہ سارے معاف ہوتے گئے۔ سنت علماء یہ بیان کرتے ہیں جب زلیخا یوسف علیہ السلام کی شادی ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ آپ دعوت دیتی تھی، اس سے بہتر نہیں ہے یہ حلال طریقہ؟ زلیخا نے کہا اللہ کے نبی میں معذرت کرتی ہوں، میرا خامد جو تھا وہ مرد نہیں تھا، بے رغبت تھا، میں جوان تھی، آپ کو اس میں جوان میں بے قابو ہو گئی تھی، بس یہ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہ دل میں اللہ پاک نے زلیخا کو محبت دی، ایسی محبت اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی ڈال دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا پہلے تو بڑی مردی تھی، بڑی محبت، اب نہیں اتنی محبت کرتی۔ تو زلیخا نے بڑا جملہ کہا، میں کہا بھی سونے پانی کے ساتھ لکھنے کا کام ہے، یوسف اللہ کے نبی تمہاری برکت سے اللہ نے مجھے اپنی محبت نصیب فرما دی ہے،
اور اللہ کی محبت جو سب محبتوں پہ غالب ہے، اس لیے نہیں اتنا دیکھیں قرآن بھی یہی کہتا ہے الذین آمنوا واشدوا حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں کیا ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ مومن اللہ کی محبت میں کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں۔ مومن کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ مومن شرک برداشت نہیں کرتا، کیونکہ کیا خیال ہے آپ کریں گے شرک کو برداشت؟ سارے بولو یار، کرو گے؟ شرک سے نفرت کرو گے کہ نہیں؟ شرک سے سب نفرت کرو گے کہ نہیں؟ مومن وہ ہوتا ہے جو شرک برداشت نہیں کرتا، مومن بھی ہے اور شرک بھی ہو رہا ہے۔ مومن کو شرک کو دیکھ کے غصہ نہیں چڑھا، کچھ خون جوش نہیں مارا خون نے، کہہ رہا سانوں کی ایسا مومن نہیں بلکہ وہ مشرک ہی ہے۔ یہ پیچھے والے قاضی فارغ پڑا ہے کہ جہاں قرآن کو مذاق کیا جائے، انکار کیا جائے قرآن کا، جہاں شرک ہو وہاں نہ بیٹھو، غصہ کر کے کیا کرو؟ چلے جاؤ۔ جہاں کفر یا شرکیاں باتیں ہو رہی ہیں چھوڑ دو مجلس، نہ بیٹھو وہاں، غصہ کر چلے جاؤ۔ اگر بیٹھنا ہے تو ان کو منع کرو، کفر شرک سے کیا کرو؟ منع کرو۔ اگر جاؤ گے بھی نہیں، غصہ بھی نہیں چڑھے گا، کفر شرک سے ہی منع نہیں کرو۔ انکم اذا مثلہم، تم بھی کافر مشرک ہو۔ شرکیہ جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں گاڑیوں پہ، دیواروں پہ، کوئی شرکیہ جملہ بول دیتا اس کا رد کیا کرو، رد کر کے جاؤ اس کا۔ ہاں جی، پھر ایمان ہے۔ چھڈو پڑا جی، یہ تو ہاتھ بڑھ کینوں روکا میں کینوں لگا نہیں، جی کیا کریں ابھی؟ یہ اپنی قبر میں جائے گا، اپنی قبر میں جائے گا، ایمان لے کے جاؤ مرو قبر کے اندر، اس کو منع کرو، روکو۔ اگر شرکیہ جملہ بولے، شرک لکھا ہو سامنے، اس کا رد کر کے جاؤ۔ اگر ویسے ہی گزر جاؤ گے تو مجھے بن جاؤ۔ تو زلیخا کہ یوسف علیہ السلام کی محبت غالب آئی، زلیخا نے کس کی محبت غالب آئی؟ یوسف علیہ السلام کی، کسی اور کی محبت غالب نہیں آئی۔ ہاں جی، کسی اور کی طرف زلیخا نے نہیں دیکھا، کسی اور کی توجہ نہیں کی، یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کی۔ اس لیے باقی کہتے ہیں کہ اس طرح کی پاکیزہ عورت پاکیزہ نبی کے سپرد ہو گئی۔ پاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورت۔ اللہ والوں کی ثواب، اللہ ان کی توفیق نصیب۔ قال ما خطبكن، کہا اس بادشاہ نے کہ ما خطبكن، کیا خیال ہے تمہارا کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ، سب نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ ہم یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھتی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، کہا عزیز کی بیوی نے الآن حساسر، اب حق ان کے سامنے آ گیا، انا راوت نفسی، میں نے اس کو نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی، میں نے اپنے ساتھ بے شک کس سے سچوں سے ہے۔ لالی کے لیے اس لیے یوسف علیہ السلام تاخیر سے جیل سے باہر آئے، انی لم اکن بالغیبی، تاکہ وہ جان لے عزیز مصر کہ میں نے اس کے عدم وجود کو خیانت نہیں کی۔ وان اللہ لا یہدی کید الخائن، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وما ابرئ نفسی، اور نہیں بری سمجھتا میں اپنے نفس کو اس معاملے سے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے البتہ حکم کرتا ہے برائی کا، مگر جس پہ میرے رب کا رحم ہو جائے تو پھر بچ بھی جاتا ہے برائی سے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا بخشنے کا اللہ کرے والا ہے۔ وقال الملک اتونی بھی، اس کا واسطہ لاؤ اس کو میرے پاس، تاکہ اس کو اپنے لیے خاص رکھو، خالص اپنے لیے رکھو۔ فلما کلم کا جب کلامی بادشاہ نے اس سے قال انک الیوم لدینا مکین، کہا بادشاہ بیش آج کے بعد تو ہمارے ہاں تلائی، تو امین بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اللہ السلام علیکم۔